اس عظیم قربانی کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور خوشخبری دی۔ سارہ علیہ السلام کے ہاں اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ سارہ علیہ السلام بھی عمر کے اس حصے میں تھی جہاں اولاد کی امید عام طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ فرشتے آئے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ سارہ علیہ السلام حیران ہو گئی اور کہنے لگی، کیا میں بچہ جنوں گی؟ حالانکہ میں بانجھ ہوں اور میرے خواہن بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ فرشتے کہنے لگے، اللہ کے فیصلے پر تعجب نہ کیجیے، یہ اللہ کی رحمت ہے، بے شک وہ قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے تو فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اس کا گھر تعمیر کیا جائے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا، ابا جان میں حاضر ہوں۔ پھر باپ اور بیٹے مل کر اللہ کا گھر تعمیر کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام بنیاد اٹھاتے، اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے، دونوں مل کر کعبہ کو بلند کر رہے تھے، اور اس کام کے درمیان ان کی زبان پر دعا تھی، اے میرے رب، ہماری اس محنت کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار امت پیدا فرما، ہمیں عبادت کے طریقے سکھا اور ہم پر رحم فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیت تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہی وہ دعا تھی جس کا نتیجہ صدیوں بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوا۔ کعبہ کی تعمیر کے وقت اللہ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا جسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ پتھر پہلے نہایت سفید تھا، پھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ جب کعبہ تعمیر ہو گیا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، میری آواز کس کس تک پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا، آپ کا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام عرفات کے پہاڑ پر چڑھے اور پکارا، لوگوں بیت اللہ کا حج کرو۔ اللہ نے اس پکار کو لوگوں کے دلوں تک پہنچا دیا، اسی لیے آج تک ہر مومن کے دل میں کعبہ کی محبت ہے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ایک بار اللہ کے گھر کا دیدار کرے، حج کرے، عمرہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا عظیم اور روح کو ہلا دینے والا واقعہ۔ اگر آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہانیوں پر اور بھی ویڈیوز دیکھنی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور نیکسٹ ویڈیو کس نبی کے واقعے